السلام علیکم، میں امداد صبح نواز شریف صاحب کو ضمانتیں مل گئی ہیں، گرفتاری کے وارنٹ بھی معطل ہو چکے ہوئے ہیں اور وزیر اعظم بننے کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں قانونی وہ آہستہ آہستہ ہٹ رہی ہیں اور آئندہ کچھ ہفتوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بری ہو جائیں گے۔ 30 نومبر سے پہلے سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور اس دوران نواز شریف صاحب عوامی مہم بھی چلائیں گے اور وزیر اعظم کے امیدوار بن کر سامنے آئیں گے۔ انتخابات کی تاریخ بھی آ جائے گی۔ اب وہ جو غیر یقینی کی کیفیت تھی انتخابات پر وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کی کو حفاظتی ضمانت ملنے اور ان کے گرفتاری وارنٹ جو ہے وہ معطل ہونے اور ان کی کم از کم پاکستان کی واپسی اور واپس آ کر پہلا جلسہ جو ہوگا استقبالی اسے خطاب کرنے کا ان کو موقع جو ہے وہ مل چکا ہوا ہے۔ ان معاملات پر بات ہوگی اور پھر اس میں ظاہر الیکشن سب سے اہم فیکٹر ہے، اس پر بات کریں گے اور تحریک انصاف والے کس طرح یہ جو ضمانت ملی ہے نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت ملنے کا جو فیصلہ ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، وہ کیوں چیخ رہے ہیں، ان کو بدالت کیسی لگ رہی ہے، پہلے کیا لگ رہی تھی، ان سارے معاملات پر۔ اور پھر پیپلز پارٹی والے بھی لاڈلا لاڈلا کہہ کر نواز شریف صاحب کو چھیڑ رہے ہیں یا ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، لیکن پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور اگر میرے تجزیے ویڈیوز ویلاگز اور تبصرے پسند آئیں تو برائے مہربانی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ تو جناب آج بڑا دن تھا، اہم دن تھا۔ میں نے تو کل ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی نواز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی۔ کل جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف صاحب کی ضمانت کی درخواست گئی تھی اور نیب پراسیکیوٹر پہلے وہاں بیٹھے ہوئے تھے افضل قریشی صاحب، حالانکہ جب تک عدالت نوٹس نہ بھیجتی تو نیب والے کا جانا وہاں نہیں بنتا تھا، لیکن وہ درخواست کے ساتھ ہی چلے گئے کہ وہی معاملہ جو ہے وہ 1 منٹ سے پہلے نپٹا دیا جائے۔ لیکن بہرحال عدالت نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا اولا بھی رکھنا چاہیے، اس طرح بھی کیا ہے، ایک دن ایک 8-10 گھنٹے اور یا 12 گھنٹے اور دے دیتے۔ تو بہرحال پھر آج کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے تھے نیب کے کو، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے نواز شریف صاحب کی حفاظتی ضمانت کی جو درخواست تھی، ان کے وکیل جو تارڑ صاحب تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے وہاں پر اپنے آرگومنٹ دیے اور 24 تک نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت مل گئی۔ میں جب حیدرآباد میں تھا میں نے اسی مدعے پر ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے اس میں گزارش یہ کی تھی کہ نواز شریف صاحب کو حفاظتی ضمانت زیادہ سے زیادہ 25 اکتوبر تک ملے گی، کیونکہ حساب کتاب بڑا سیدھا تھا۔ نواز شریف صاحب کو 21 اکتوبر چاہیے، 21 اکتوبر کے بعد اگر ہفتہ 10 دن وہ جیل چلے بھی جاتے ہیں تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، جیل نہیں جائیں گے، گرفتار ہو کر حراست میں چلے جائیں گے ہسپتال، لیکن اب اس کا بھی امکان کم ہے۔ اب عدالت میں جا کر سرنڈر کریں گے اور سرنڈر کر کے اپنی اپیل جو ہے العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں وہ اپیلیں جو ہیں وہ ان کی ایکٹیو ہو جائیں گی اور سزا معطلی کی درخواست ہوگی جو کہ منظور ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑے گا اور 30 نومبر سے پہلے بہت پہلے سارا کچھ اب مجھے سیٹل ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں مسلسل اس بات کو آپ کے سامنے گزارش کرتا رہا، یہ بات کہ اگر جنوری میں انتخابات ہوتے ہیں اور پروسیس جو پاکستان میں عدالتی پروسیس ہوتا ہے وہ اگر بہت زیادہ اسپیڈی بھی ہوا تب بھی نواز شریف صاحب جو ہے وہ جنوری میں انتخابات کے لیے کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے، جنوری میں انتخابات اگر ہوئے جنوری کے آخر میں۔ لیکن اب جس طرح پہلی سماعت پر ہو گیا معاملہ اور نواز شریف صاحب کو ضمانت مل گئی، تو اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس کے بعد جب اپیل کے لیے آئیں گے تو اسی سماعت کے دوران ہی نواز شریف صاحب کو ایک 7 سال کی سزا ہے میرا خیال ہے، اور ایک ہے 10 سال العزیزیہ اور ایون فیلڈ۔ تو ان میں مریم نواز صاحبہ اور وہ جو کیپٹن صفدر امان صاحب، میں عباسی کہنے لگا تھا، عباسی تو وہ دوسرے تھے پیپلز پارٹی والے، اب وہ جی ڈی اے وغیرہ میں، خیر تو صفدر امان صاحب جو ہیں مریم نواز صاحبہ کے ہمسفر خاوند، ان کی سزائیں ختم ہو چکی ہوئی ہیں، کالعدم ہو چکی ہوئی ہیں، اور یہ کو اکیوز تھے۔ تو جو مرکزی ملزم ہے نواز شریف صاحب، ان کے اوپر بھی وہی گراؤنڈ اپلائی ہوگی۔ اس میں بہت مواد پڑا ہوا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نواز شریف صاحب کو سیاسی بنیادوں پر انتقام کا نشانہ بنایا گیا تھا، پروجیکٹ عمران خان کے لیے نواز شریف صاحب کو راستے سے ہٹایا گیا تھا، نااہل کیا گیا تھا۔
تو وہ مطلب اس میں بھی کوئی اب مجھے نہیں لگتا کہ حفاظتی ضمانت کنفرم ہونے میں اور پھر سزا معطل ہونے میں کچھ زیادہ دیر لگے گی. ہاں بری ہونے میں تھوڑا سا ایک آدھ سماتے چاہیے، ایک آدھ ہفتہ اس میں لگ سکتا ہے، لیکن اب پھر جو اسپیڈ عدالت کی نظر آ رہی ہے مجھے، اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ جنوری میں نواز شریف صاحب انتخابات لڑیں گے. اگر نواز شریف صاحب جنوری میں انتخابات لڑتے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. مسلم لیگ نون، میں ایک چیز کا قائل ہوں، میں تنقید بھی کرتا ہوں مسلم لیگ نون کی پالیسیز پر، یا ابھی کل بھی میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور آج بھی میں بھی ہمارے استاد محترم سعید چودھری صاحب، انہوں نے صبح ٹویٹ کیا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی استقبال کا ماحول نہیں بن رہا، اب وہ دیکھ لے ماحول بن گیا. سعید چودھری صاحب کاریگر آدمی ہیں، انہوں نے ماحول بن گیا ادھر سے عدالت سے کہا، نواز شریف صاحب کی ضمانت ہونے کے بعد اور وارنٹ گرفتاری معطل ہونے کے بعد انہوں نے کہا ماحول بن گیا ہے. لیکن ابھی بھی لاہور میں وہ ماحول، میں ابھی اس وقت جب ویڈیو کر رہا ہوں تو تقریباً 4:45 ہونے لگے ہیں، ابھی تک لاہور میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی شہر میں نظر نہیں آ رہی. ہم شہر میں ہی رہتے ہیں ظاہر ہے، اور میڈیا سے ہیں تو ہمیں تو اپنا واٹس ایپ پر بھی انفارمیشن آ جاتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. وہ جو عوامی سطح کی ایکٹیویٹی جو میں کہہ رہا ہوں، سڑک پر استقبالی کیمپ، کوئی چھوٹی موٹی ریلی، وہ نہیں ہے. ہاں مینار پاکستان پر اب تیاریاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، تو میاں صاحب آ رہے ہیں، اب وہ آئیں گے اور پھر جنوری میں انتخابات ہوں گے. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ جو میری بات ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ صاحب سے، انہوں نے الیکشن کمیشن میں جا کر ملاقات کی تھی انتخابات کے حوالے سے، جو ان کے گریونسز تھے، اپنے تحفظات سے انہوں نے آگاہ کیا تھا الیکشن کمیشن کو. تو اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن کی جو باتوں سے، ان کے عزم سے اور ان کی باڈی لینگویج سے لگ رہا ہے کہ انتخابات ڈیلے نہیں ہونے جا رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب کی ضمانت ہونے کے بعد لگ رہا ہے کہ انتخابات ڈیلے نہیں ہونے جا رہے، انتخابات جنوری میں ہو رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ابھی آج دبئی کے لیے چلیں گے، چل پڑے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پرسوں انہوں نے وہاں سے چلنا ہے. ابھی شیڈول سامنے آ جائے گا، ضمانتیں مل گئی ہیں، شیڈول سامنے آ جائے گا کہ نواز شریف صاحب نے کہاں لینڈ کرنا ہے اور کس طرح وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے جائیں گے وہاں پر مینار پاکستان. اور اب ضمانت ملنے کے بعد اب ایکٹیویٹی جو ہے نون لیگ کی، یا نون لیگ کا جو کارکن جو تذبذب کا شکار تھا کہ پتہ نہیں ہم تو جائیں لاہور، اور لاہور جائیں اور پتہ چلے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایئرپورٹ کے اندر سے گرفتار کر کے لے گئے، جس طرح 2007 میں ہوا تھا. تو اب وہ کارکن جو تذبذب کا شکار تھا، غیر یقینی کا شکار تھا، وہ بھی کلیئر ہو گیا، وہ بھی اب اپنی تیاری کر رہا ہے. اور پھر وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے کہ جو انتخابات نہیں ہوں گے، نواز شریف صاحب کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے، تو وہ انتخابات کی تیاری نہیں کر رہے تھے، تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. لہذا اب آپ کو جو غیر یقینی کی کیفیت میں نے آغاز میں کہا نا کہ وہ ختم ہو گئی. اب میں آتا ہوں، 2 چیزیں اور ہیں جس پر میں نے گزارش کرنی ہے. ایک یہ کہ تحریک انصاف والوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے نواز شریف صاحب کی ضمانت. بھائی نواز شریف کو نکال کر کو تو عمران خان کو لایا گیا تھا. نواز شریف کو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان نے کہا تھا کہ جی مجھے پہلوان گرا کر دو، اور پھر امپائر آ کر میرا ہاتھ کھڑا کر کے میری وکٹری کا اعلان کرے اور میں وہاں تصویر بنواؤں گنڈا سا پکڑ کے. وہ کیا ہوتا ہے پہلوان جو پکڑتے وہ بڑا سا، تو وہ پکڑ کر میں تصویر بنواؤں. تو وہ عمران خان صاحب کے لیے یہ کیا گیا تھا. تو اب وہ نون لیگ کو، اپنا نواز شریف صاحب کو ریلیف ملنے کے بعد تحریک انصاف والوں کو تکلیف شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کا لیڈر اب جیل میں ہے، اور ان کا لیڈر کسی انتقام کی وجہ سے جیل میں نہیں ہے. وہ تو نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے، اپنی حکومت بنے گی ان کی، تو اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کا رویہ کیسا ہے. ابھی تک تو وہ 9 مئی کا جو انہوں نے کرتوت کیے تھے، جو واردات کی تھی، وہ بھگت رہے ہیں. مسلط پاور کے ساتھ، ریاست کے ساتھ ٹکر لے رہے تھے، ابھی تو وہ بھگت رہے ہیں. تو میں دیکھ رہا تھا، میرے دوست بھی ہیں لال مالی صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا بڑا دلچسپ. انہوں نے کہا اتنی جلدی تو پکوڑے نہیں ملتے دکان سے جتنی جلدی نواز شریف کو عدالتوں سے ضمانتیں مل رہی ہیں. تو بہت پیچھے نہیں جاتے ہم. 9 مئی کو عمران خان گرفتار ہوئے تھے، ریاست کے اوپر حملہ ہوا تھا، فوجی تنصیبات کو آگ لگائی گئی تھی، کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا گیا تھا، جی ایچ کیو کے اندر گھس گئے تھے عمران خان صاحب کے ٹائیگرز. تو اس دن کیا ہوا تھا؟ اگلے دن چیف جسٹس نے کہا عمران خان کو یہاں پیش کرو، پیش کیا گیا. اب کہا گیا کہ جی کل گھڑی واپس کی جائے، ریورس کلاک ریورس کیا جائے.
ٹائم کو، وقت کو پیچھے لے کر جائے. سائنس حیران ہے کہ وقت پیچھے اس طرح بھی جا سکتا ہے. عمران خان کو وہیں جا کر بٹھاؤ، اسی جگہ پر، اسی کاؤنٹر پر جہاں سے اس کو اٹھایا گیا تھا، اور وہاں سے پھر عدالت بائیو میٹرک ہوگا اور عدالت حاضری لگے گی اور عدالت میں عمران خان جائیں گے، اور اس کے بعد پھر عدالت دوبارہ وہ درخواست سنے گی. اور پھر درخواست جو ضمانت کی عمران خان صاحب کی تھی، جو مسترد ہو چکی تھی، وہ نہ صرف عدالت نے سنی بلکہ بلینکٹ بیلز دی تھی عمران خان صاحب کو، لامحدود ضمانتیں. جو مقدمات درج ہیں ان میں ضمانت، جو مقدمات سوچے جا رہے ہیں ان میں ضمانت، عمران خان صاحب جو جرم سوچ رہے ہیں ان میں ضمانت. یعنی کسی بھی مقدمے میں ہمارے بچے کو، ہمارے لاڈلے کو گرفتار نہیں کرنا، یہ فیصلہ تھا. یہاں پر تو نواز شریف صاحب جو ہیں، بے شک مفرور کو یا سزا یافتہ کو حفاظتی ضمانت ملنے کی کوئی نئی نظیر ہو سکتی ہے، کہنے والے کہہ لیں کہ جی وہ کیونکہ سزا یافتہ ہیں اور باہر گئے تھے، اس کے بعد جو کمٹمنٹ کی تھی وہ پوری نہیں کی تھی، تو ٹھیک ہے کہہ لیں. لیکن اگر یہ کہنا کہ جی یہ ریلیف پہلے اس طرح کسی کو نہیں ملا جتنا عدالتوں نے ریلیف عمران خان کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا. 14 اور 15 مارچ 9 مئی سے زیادہ بڑا واقعہ ہے. 14 اور 15 مارچ کو وہ تو کیونکہ بڑے ادارے کے ساتھ عمران خان صاحب نے محاذ آرائی کی نا، فوج کے ساتھ براہ راست اٹیک کر دیا. لیکن جو 14 اور 15 مارچ کو اندر بیٹھ کر جو ڈرامہ اور وہ کر رہے تھے، گلیلے چلا رہے تھے، پیٹرول بم گرا رہے تھے، وہ صریحاً دہشت گردی تھی. عدالت نے اریسٹ وارنٹ جاری کیا تھا. پولیس اعلان کرتی ہوئی جا رہی تھی کہ ہم عدالت کا اریسٹ وارنٹ ہے اس کی تعمیل کروانے جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اندر لوگوں کا حملہ کر دو پولیس پر، اور کہا کہ مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں، یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں، ان کی گرفتاری، مجھے گرفتار کرنے کا مطلب جیل بھیجنا نہیں ہے، یہ مجھے قتل کریں گے. اندر سے ویڈیو بیان جاری کر رہے تھے. اور پھر 2 دن تک سب نے دیکھا کہ کس طرح گاڑیاں جلائی گئی پولیس کی، کس طرح پیٹرول بم پھینکے گئے، کس طرح گلیل چلائے گئے، کس طرح ڈنڈے برسائے گئے، پتھر برسائے گئے پولیس پر، کس طرح میدان جنگ بنایا گیا تھا لاہور کو. تو کیا کیا عدالت نے؟ عمران خان صاحب کے خلاف یا گرفتاری کے لیے ہونے والا جو لیگل ایکشن تھا، جس ایکشن کو روکنے کے لیے عمران خان صاحب نے دہشت گردی کروائی، اس ایکشن کو عدالت نے رکوا دیا. وہ آپریشن نہیں تھا، وہ سمپل ایک اریسٹ وارنٹ کا ایکشن تھا. تو اب تحریک انصاف والوں کو یاد آ رہا ہے کہ جی پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ دنیا کی بدترین عدلیہ ہے. تو اس وقت کیا کر رہی تھی عدلیہ؟ آرٹیکل 63A کی تشریح کر کے آئین ری رائٹ کر رہی تھی عدلیہ. تحریک عدم اعتماد کا خاتمہ کر دیا تھا عدلیہ نے عمران خان صاحب کو پنجاب کی حکومت دلوانے کے لیے. پرویز الہی ہار جاتے ہیں پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز سے. وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میں عدالت میں سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کرنے جا رہا ہوں. پرویز الہی کی پٹیشن رات کو آتی ہے اور جج صاحبان دوپہر 3 4 5 6 بجے سے بیٹھ جاتے ہیں، یعنی شام سے وہ بیٹھ جاتے ہیں کہ جی آئیں. اتنا ریلیف. اب نواز شریف صاحب کے ساتھ تو جو کچھ ہوا وہ قانونی نہیں تھا، وہ سارا کا سارا پولیٹیکل انجینئرنگ تھی. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اگر پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہوتی تو 22 اپریل کو اپنا 10 اپریل 2022 کو ادھر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہونی تھی اور ادھر عمران خان کو ہتکڑیاں لگنی تھی اور گھسیٹتے ہوئے ان کو جیل لے کر جانا تھا لوگوں نے، اور جو بھی ہوتے پھر وہ نہیں ہوا. ایسا ایک بندہ ایسا نہیں تھا پی ٹی آئی کا جو عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد گرفتار ہوا ہو اور اس کو عدالتوں نے ضمانت نہ دی ہو. نون لیگ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ عمران خان صاحب کے دور میں 2 2 ڈھائی ڈھائی سال ضمانتوں کی درخواستیں عدالتوں میں لگوانے کے لیے درخواستیں دائر کرتے رہے کہ جی ہماری ضمانت کی درخواست پڑی ہے، ہماری سنیں. عدالتیں نہیں سنتی تھی. باوجود اس کے کہ جسٹس باقر جو آج کل سندھ ہائی کورٹ کے مقبول باقر صاحب، سندھ ہائی کورٹ کے جو سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا فیصلہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے ساری نیب کے ذریعے، باوجود اس کے وہ رہا نہیں ہوتے تھے. تو اگر تحریک انصاف والوں کو اتنا ہی آئین اور قانون کا خیال آ رہا ہے تو ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں، مڑ کر دیکھیں وہ جو مکمکا کی سیاست کر رہے تھے وہ پھر اس پر ذرا غور کریں. تو بات نواز شریف صاحب کی. اب نواز شریف صاحب، میں ایک خدشے کا جو اظہار کرتا رہتا تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ مسلم لیگ نون نے خود شہباز شریف کو اتنا بدنام کیا ہوا ہے کہ لوگوں میں اب وہ شہباز شریف نام کا بندہ جو ہے نا
وہ جو نکما، نالائق، جھوٹا، ظالم، مہنگائی کرنے والا، لوگوں کے بچے کھانے والا تصور جو ہے نا وہ بن گیا، ڈریکولا والا تصور خود نون لیگ نے بنایا. تو مجھے یہ تھا، اور اب بھی ظاہر وہ خدشہ کہیں نہ کہیں تو موجود رہے گا، کہ اگر کہیں نہ کہیں نواز شریف صاحب کی الیکشن کی جو ہے اپنا انتخابات میں نواز شریف صاحب کو اجازت نہیں ملتی، کیونکہ ابھی بھی جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے میرے حساب میں وہ سیٹل ڈاؤن ہے. پارلیمنٹ نے 5 سال کی مدت کر لی ہے تاحیات نااہلی ختم کر کے، 5 سال کی، تو نواز شریف صاحب وہاں کلیئر ہے. لیکن جب کاغذات نامزدگی نواز شریف صاحب یہاں سے بری ہونے کے بعد جمع کروائیں گے تو نواز شریف صاحب کے مخالفین عدالت میں جائیں گے، الیکشن کمیشن میں جائیں گے، وہ کیا ہوتا ہے الیکشن پٹیشن دائر ہوگی، تو وہ معاملہ ابھی بھی ہے. تو خدشہ تھوڑا سا بھی موجود ہے. تو اگر نواز شریف صاحب الیکشن نہیں لڑتے کہیں اور شہباز شریف صاحب انتخابات میں وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بن کر سامنے آتے ہیں تو پھر نون لیگ کو بہت زیادہ دھچکا لگے گا. لیکن بہرحال اب وہ جو میں گزارش کیا کرتا تھا کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے، جب وہ ایک آدھ وزٹ کریں گے پنجاب کا، تو پھر ہم مقبولیت کا پیمانہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کتنی ہے. کیونکہ جس کے گھر پہ قبضہ کروایا گیا تھا، جس کا ووٹ خراب کروایا گیا تھا یا دھاندلی کر کے جس کو نکالا گیا تھا سازشیں کر کے، جب وہ آ کر اپنی اس چھینی ہوئی جو ووٹ کی دولت ہے اس کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرے گا، تب پتہ چلے گا کہ کس کی کتنی پاپولیرٹی ہے. تو پرسوں نواز شریف صاحب آ جائیں گے اور پھر پتہ چل جائے گا کون زیادہ پاپولر ہے، نواز شریف یا عمران خان. نواز شریف کے راستے کی ساری رکاوٹیں ختم، عمران خان کے راستے میں پہاڑ کھڑے ہونے جا رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.